تو صحابہ دے بارے بھونکنا تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا، آپ نے فرمایا اویس قرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ علماء بیان کریں، واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. قاتل کبھی بھی نہیں کہنا، قاتل کیوں کہنا ہے آپ؟ تو شہید امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا، حضور نے معاف کر دینا ہے. چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے. فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے. فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی، آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے. اور حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. گل سمجھ آئیے گل؟ صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا. اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہے. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے 5ویں خلیفہ راشد ہے. ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا، جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، معاف کیا. اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا، چلے معاف کیا. اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت للعالمین نام ہی کا رحمت للعالمین نہیں، وہاں پر پرانے دشمنوں کی فہرست نہیں نکلی. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا ہے. اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا، لیکن یہ نظریے کا فرق تھا. وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا. رسالت معاف لگا، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو. کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی، کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی. اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے، اس کا قصور میرا بڑا ہے. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبایا. دشمنی کی وجہ سننا، خدا نہ دشمنی کی وجہ سننا. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی. لہذا اب کیا ہوگا؟ متوجہ ہے بات کی جانب؟ گفتگو پسند ہے، یہ بات شروع رکھی جائے. شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا. دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے. یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا. اب آج یہ سردار کی حیثیت سے نہیں، ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہے. آج یہ مکے کا سردار بن کے نہیں، رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا. اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے. مورخ نے لکھا کہ رسالت مآب نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا. اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں، نہ مسکراہٹ. رسالت مآب نے اس کو دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہاں سے دشمنی شروع ہونے لگی ہے. یہ جو رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یہ کسی عام شخص کے لیے نہیں، اس کے لیے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا. اس کے لیے کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ جملہ نہیں تھا، یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا. وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا، مجھے یہ شرمندگی کی موت نہ دیتا. کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا.
وہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلتا تو وہ لوگ جو اس کی سرداری کی وجہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا. مثال سے میں نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ گھر میں گیا حسرت سے ہاتھ مار رہا تھا, کیا ہو گیا مجھ سے, میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا, عزت دے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا, واپس جا نہیں سکتا تھا. اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ اب مکہ میں نہ رہنا, جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے, کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا. مدینہ چلے جائیں نہ, مدینہ بھی نہ جانا. اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے. ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی, اس کا میرے بعد تخت ملے, تاج ملے, اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. بیٹا باپ کی, اور عربوں میں کینہ مشہور تھا. عرب پرانی دشمنیاں لینے میں مشہور تھے, ان کے دلوں میں اونٹ کی طرح کینہ ہوتا تھا. یہ اونٹ کی طرح بغض رکھتے تھے, اور اونٹ کا بغض مشہور ہے حیوانوں میں. بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی, دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفت اٹھائی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا, مصر ان کے پاس آ گیا تھا, کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت, کیا کہنا, ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا, وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا, کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں, اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا, جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے, نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا, لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں گا, اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے, اس کی شرارت کو سمجھ گئے اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہیں دفن کر دیا.